اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد کی طرح آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزے عطا کر رکھے تھے۔ آپ علیہ السلام جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے اور ہوا بھی آپ علیہ السلام کے تابع تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں کو ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کی حکومت نہ صرف انسانوں بلکہ جن بھی آپ علیہ السلام کے تابع تھے۔ آپ علیہ السلام نے مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔ اس کے لیے جن دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر لاتے تھے، یہ عمارتیں آج تک موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے جنات سے اور بھی بہت سے کام لیے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کھدا ہوا تھا۔ اس انگوٹھی کی بدولت آپ علیہ السلام جنوں انس پر حکومت کیا کرتے تھے، لیکن وہ انگوٹھی کسی وجہ سے گم ہو گئی اور شیطان کے ہاتھ لگ گئی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام تخت و سلطنت سے محروم ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد وہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر گئی اور اسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ وہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پکڑ لی۔ جب اسے چیرا گیا تو وہ انگوٹھی مچھلی کے پیٹ سے مل گئی اور اس طرح آپ علیہ السلام کو دوبارہ سلطنت اور حکومت مل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یمن کے علاقے پر ملکہ سبا کی حکومت تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا جس میں تمام جنوں انس چرند پرند اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ہدہد پرندہ غیر حاضر ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس نے غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتائی تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ہدہد بھی حاضر ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کے دریافت کرنے پر ہدہد نے بتایا کہ میں اڑتا ہوا یمن کے ملک میں جا پہنچا تھا جہاں کی حکومت ملکہ سبا کے ہاتھ میں ہے۔ خدا نے اسے سب کچھ دے رکھا ہے۔ اس کا تخت بہت قیمتی اور شاندار ہے، لیکن شیطان نے اس کو گمراہ کر رکھا ہے۔ وہ خدا کی بجائے سورج کی پرستش کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تو میرا خط ملکہ کے پاس لے جا، تیرے جھوٹ اور سچ کا امتحان بھی ہو جائے گا۔ چنانچہ ہدہد آپ علیہ السلام کا خط لے کر ملکہ کے پاس پہنچا، خط اس کے آگے ڈال دیا۔ ملکہ نے خط پڑھ کر درباریوں کو بلایا اور خط کا مضمون پڑھ کر سنایا، جس میں یہ درج تھا کہ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تم کو سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور تم میرے پاس خدا کی فرما بردار بن کر آؤ۔ ملکہ سبا نے بہت سے تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے۔ آپ علیہ السلام نے
ان تحفوں کو دیکھ کر فرمایا کہ ملکہ نے میرے پیغام کا مقصد نہیں سمجھا۔ آپ علیہ السلام نے ملکہ کے سفیروں کو دیکھ کر فرمایا کہ تم نہیں دیکھتے کہ میرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ یہ تحفے واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر میرے پیغام کی تعمیل نہ کی تو میں عظیم الشان لشکر لے کر وہاں پہنچوں گا اور تمہیں ذلیل و رسوا کر کے ملک سے نکال دوں گا۔ اور جو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو ملکہ کا تخت وہاں موجود تھا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ خدا کا یہ فضل میری آزمائش کے لیے ہے تاکہ وہ دیکھے کہ اس حالت میں بھی اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کی شکل بدل دی جائے۔ جب ملکہ آپ علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا گیا کہ تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے جیسے یہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو وہی تخت ہے۔ ملکہ سبا نے جب آپ علیہ السلام کا جاہ جلال دیکھا تو اس نے دین حق قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں۔ آپ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ آپ علیہ السلام کے حکم سے جنات کی ایک جماعت بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں مصروف تھی کہ آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا۔ آپ علیہ السلام ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے اور انتقال فرما گئے۔ جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کی خبر نہیں تھی اور وہ اسی طرح اپنے کام میں لگے رہے۔ آخر ایک عرصے کے بعد جب ان کی لاٹھی کو دیمک نے چار لیا تو وہ ٹوٹ کر گر پڑی اور آپ علیہ السلام جو لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے وہ بھی گر گئے۔ اس وقت جنات کو معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام تو مدت سے انتقال کر چکے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔